السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ سفر المجفر۔ قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر کلزم پار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان میں مطالبے پر حضرت موسیٰ تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اندھیری رات میں روشنی ظاہر ہونا۔ حضرت اسید بن حضور علیہ السلام اور عباس بن بچ علیہ السلام اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی 2 حصے ہو گئے اور دونوں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر کام میں کامیابی کی دعا۔ دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمت وہی لنا من امرنا رشاد۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، اپنے جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں سے اچھائی پیدا کر دیجیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بازار جانے کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درج بلند ہوں گے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو یحیی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، تمام بھلائیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو جلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ آخرت کے بارے میں، ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ طب نبوی سے علاج، سرما سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرمے میں سب سے بہتر سرما اسمیر ہے، جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور غفلت مت کرو اور ان تسبیح کو انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ اس اعمال کی گواہی دیں گے
اسلامی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے توریت حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے ہیلہ بازی شروع کر دی۔ کبھی کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد توریت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ اور توریت پر ایمان نہیں لائے۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا اور ان کے ساروں پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کر کے توریت پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا اور مچھلی شکار کرنے سے منع کیا، مگر افسوس یہ قوم حضرت موسیٰ کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی، بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخرت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور فلسطین کے مقام اریحا میں سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ اللہ کی قدرت سورج مکھی کا پھول۔ اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاؤں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ایک سنت کے بارے میں دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زید علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح فرمایا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، شہادت کی موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرا ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا، جو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اگر اس کے بات چیت کی ہے تو قیامت کے دن بات کے ہر جملے کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی عمارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے۔ تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے بوال ہوگی۔ آخرت کے بارے میں، نیک لوگ جنت میں رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے۔ طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہاں رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیماری کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ فائدہ، جبکہ آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت، جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ کو تم نعمتوں پر یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات کا شکریہ ادا کرو۔
کرتے رہو اور میری نافرمانیاں نہ کیا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور